پرتگال ایک خوبصورت ملک ہے جس کا شمار یورپ کے قدیم ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ ملک تاریخی ورثے، دلکش قدرتی مناظر اور ثقافتی اہمیت کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پرتگال کی سیر کے دوران آپ بہت سی دلچسپ جگہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم مقامات ہیں جو آپ اپنی سیر کے دوران دیکھ سکتے ہیں۔ لزبن پرتگال کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر اپنی تاریخی مقامات، شاندار عمارتوں اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کے کنارے پر واقع ہے تاغز، یہ قدیم دفاعی ٹاور دریائے تاغز بیلیم ٹاور ہے اور یونیسکو عالمی ورثے کا حصہ ہے۔ یہ لزبن کا الفاما ڈسٹرکٹ قدیم ترین محلہ ہے جہاں آپ تنگلیوں اور روایتی عمارتوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ پورٹو اور تاریخی پورٹ وائن پورٹو پرتگال کا دوسرا بڑا شہر ہے جو اپنے شاندار پورٹ وائن عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایک مشہور لوہے کا پل جو دریائے دورو پر واقع ہے۔ یہ یونیسکو عالمی ورثے کا حصہ ہے اور اس کے رات ڈسٹرکٹ رنگ برنگے مکانات اور خوبصورت مناظر آپ کو متاثر کریں گے۔ سینترا ایک تاریخی شہر ہے جو اپنے شاندار محلات اور باغات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شاندار محل اپنی ربگین عمارتوں اور پینا پیلس خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایک تاریخی اسٹیٹ جو اپنے کینٹا دا ریگیلیرا سحر انگیز باغات اور خفیہ سرنگوں کے لیے مشہور ہے۔ الگارو پرتگال کا جنوبی علاقہ ہے جو اپنے خوبصورت ساحلوں اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہ ساحلی شہر اپنے خوبصورت ساحلوں اور تاریخی لاگوس مقامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر بھی اپنی خوبصورت ساحلی لائن اور تفریحی البوفیرا مقامات کے لیے مشہور ہے۔ ایوورا ایک قدیم شہر ہے جو اپنے رومی آثار قدیمہ اور خوبصورت عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ قدیم کیتھیڈرل اپنے گوتھک اور رومی ایوورا کیتھیڈرل طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ یہ قدیم رومی ایوورا کے تاریخی ٹیمپل آف ڈیانا مقامات میں شامل ہے۔ پرتگال کے سیر کے دوران آپ کو اس کے مزیدار کھانے، دوستانہ لوگ اور خوبصورت مناظر کا تجربہ ضرور کرنا چاہیے۔ پرتگال کی آبادی 2023 کے تخمینے کے مطابق تقریباً 1 کروڑ 2 لاکھ ہے۔ یہ ملک جنوبی یورپ میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں شمال اور مشرق میں اسپین کے ساتھ ملتی ہے، جبکہ مغرب اور جنوب میں بحر اوقیانوس کے ساحل ہے۔ پرتگال کی آبادی کی خصوصیات میں شامل ہے کثافت آبادی۔ پرتگال کی کثافت آبادی تقریباً 112 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ شہری اور دیہی آبادی۔ پرتگال کی زیادہ تر آبادی شہروں میں مقیم ہے، خاص طور پر لزبن، پورٹو اور کوئمبرا جیسے بڑے شہروں میں۔ عمر کی ساخت۔ پرتگال کی آبادی میں عمر رسیدہ افراد کی شرح زیادہ ہے، جو کہ یورپی یونین کے بہت سے دوسرے ممالک کی طرح ہے۔ پرتگالی زبان یہاں کی سرکاری زبان ہے اور تقریباً تمام آبادی اسی زبان کو بولتی ہے۔ پرتگال میں آبادی کی شرح نمو بہت کم ہے اور حالیہ برسوں میں ملک کو آبادی کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کی وجوہات کم شرح پیدائش اور ہجرت شامل ہے۔ رومی دور۔ پرتگال کا علاقہ رومی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے لولیتا نایا کہا جاتا تھا۔ رومیوں نے یہاں سڑکیں، پل اور دیگر بنیادی ڈھانچے تعمیر کیے۔ وسطی دور۔ جرمن قبائل۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد جرمن قبائل جیسا کہ سووی نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ مور عرب دور۔ 1711 عیسوی میں مور عرب نے جزیرہ نما آئیبیریا پر حملہ کیا اور پرتگال کا بیشتر حصہ ان کے زیر اقتدار آ گیا۔ قرون وسطی اور عروج۔ وسط کا دور۔ 15ویں اور 16ویں صدیوں میں پرتگال دنیا کی بڑی بحری طاقت بن گیا۔ پرتگالی بحری جہازرانوں نے افریقہ، ایشیا اور جنوبی واسکوٹے گاما امریکہ کے نئے راستے دریافت کیے۔ واسکوٹے گاما نے 1498 عیسوی میں ہندوستان کا راستہ دریافت کیا۔ پرتگال کی ثقافت قدیم روایات، متنوع اثرات اور جدید رجحانات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی ثقافت کی چند نمایاں خصوصیات درج ذیل ہے۔ موسیقی۔ فادو پرتگال کی روایتی موسیقی کے دلگیر اور رومانوی صنف ہے جس کے گانے درد اور محبت کے جذبات پر مبنی ہوتی ہے۔ ایمیلیا فادو کی مشہور گلوکارہ ہے۔ کوئمبرا فادو۔ یہ فادو کی ایک مختلف قسم ہے جو کوئمبرا شہر سے منسوب ہے اور اسے زیادہ ادبی اور فلسفیانہ سمجھا جاتا ہے۔ رقص۔ فولک ڈانس پرتگال کے مختلف علاقوں کے اپنے مخصوص رقص ہے جو عوامی تقریبات اور تہواروں میں پیش کیے جاتے ہیں۔
فن تعمیر مینون لائن سٹائل، یہ فن تعمیر کی ایک منفرد پرتگالی صنف ہے جو 16ویں صدی میں پروان چڑھی۔ بیلم ٹاور اور جیرونیمو خانقاہ اس طرح کے بہترین نمونے ہیں۔ رنگ برنگے مٹی کے ٹائل جو عمارتوں کی دیواروں پر آزولیجوس نصب کیے جاتے ہیں اور پرتگالی فن تعمیر کا اہم جز ہے۔ کھانے، نمکین کوٹ مچھلی پرتگالی کھانوں کا ایک اہم باکالیاو حصہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ پرتگال میں اس مچھلی کے 365 مختلف پکوان ہیں۔ پاسٹیل دی ناتا، یہ مزیدار کریم پیسٹری پرتگال کی مشہور مٹھائی ہے۔ پورٹ وائن، یہ مشہور مٹھاس وائن پورٹو شہر سے منسوب ہے اور دنیا بھر میں مقبول ہے۔ سانتو آنٹونیو فیسٹیول، یہ تہوار لیسبن میں جون کے مہینے میں منایا جاتا ہے جس میں رنگ پریڈز، موسیقی اور رقص شامل ہے۔ فیسٹا ڈالا، یہ تہوار پورٹو میں ہوتا ہے جس میں لوگ پانی کی لڑائی کرتے ہیں۔ کھیل، فٹ بال پرتگال کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو جو دنیا کے بہترین فٹ بال کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں، پرتگال سے تعلق رکھتے ہیں۔ گالف، الگارو کے علاقے میں گالف کے شاندار کورس موجود ہیں جو بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے۔ پرتگال کی ثقافت اس کے قدیم ورثے، بحری تاریخ اور جدید ترقیات کا مظہر ہے جس نے اسے ایک منفرد اور دلکش ملک بنا دیا ہے۔ جی ہاں، پرتگال میں جسم فروشی قانونی ہے۔ جسم فروشی کے کاروبار کو کسی خاص قانون کے تحت ریگولیٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کو مجرمانہ عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم فروش افراد کو قانونی طور پر کام کرنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ خود مختار طور پر یہ کام کر رہے ہو اور انسانی اسمگلنگ یا زبردستی کے کسی جرم کا حصہ نہ ہو۔ البتہ جسم فروش سے متعلق دیگر معاملات جیسے کہ جسم فروش اور جسم پمپنگ خواتین یا مردوں کی جانب سے منظم کاروبار چلانا، دلالی فروش افراد کی استحصال کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کے جرائم پر سخت قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ پرتگال میں جسم فروشوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی صحت و بہبود کے لیے مختلف تنظیمیں اور NGOs کام کر رہی ہے تاکہ وہ محفوظ اور صحت مند رہ سکے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پرتگال کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔